خداوند تیری شان و شوکت تمام اقوام کو دکھانا چاہتا ہے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت باروک نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب، پہلی تا 9 آیت مقدسہ۔ اے یروشلم، اپنے ماتم اور ذلت کا لباس اتار دے اور ہمیشہ کے لیے خدا کے جلال کی تجلی اوڑھ لے۔ خدا کی صداقت کا پیراہن پہن لے اور القیوم کے جلال کا تاج اپنے سر پر رکھ لے، کیونکہ خدا ہر ایک پر جو آسمان کے نیچے ہے تیرا نور ظاہر کرے گا، اور خدا کی طرف سے ابد تک تیرا نام یہ ہوگا، امن صداقت اور خوف خدا کا جلال۔ اے یروشلم، اٹھ اور بلندی پر کھڑی ہو جا اور مشرق کی طرف نگاہ کر اور اپنے بچوں کو دیکھ جو قدوس کے کلمے سے سورج کی جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک فراہم ہو کر خوش ہوتے ہیں، کہ خدا نے ان کو یاد فرمایا ہے۔ جب دشمن ان کو لے گیا تو وہ تجھ سے پیدل روانہ ہوئے، پر خدا ان کو عزت کے ساتھ سرفراز کر کے تیرے پاس سلطنت کے فرزندوں کی طرح واپس لا رہا ہے، کیونکہ خداوند نے قصد کیا ہے کہ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ کو اور مدامی چٹانوں کو ہموار کر دے گا اور وادیوں کو بھر کر زمین کے برابر کر دے گا، تاکہ اسرائیل خداوند کے جلال کے لیے بغیر ٹھوکر کھانے کے چلے، یہاں تک کہ جنگل اور ہر ایک خوشبودار درخت خدا کے حکم سے اسرائیل پر سایہ کرے گا، کیونکہ خدا اسرائیل کو اپنے رحم اور عدل سے خوشی کے ساتھ واپس لائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 125 جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں۔ جب خداوند نے سیون کی قسمت کو تبدیل کیا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند ہو گئے۔ تب ہمارا منہ ہنسی سے اور ہماری زبان خوش الحانی سے بھر گئی۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں۔ تب غیر قوموں میں یہ کہا گیا کہ خداوند نے ان کے لیے عظیم کام کیے ہیں۔ خداوند نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں، ہم شادمان ہو گئے ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں۔ اے خداوند، صحرا کی ندیوں کی مانند ہماری قسمت کو تبدیل کر۔ جو آنسو بہا بہا کر بوتے ہیں وہ گیت گا گا کر کاٹیں گے۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں۔ اگرچہ وہ بیج بونے کے لیے بیج اٹھا کر روتے جاتے ہیں، لیکن وہ پولے اٹھا کر گیت گاتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں۔ آمین۔ مسیح کے دن تک صاف دل رہو۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، پہلا باب 3 سے 6 اور 8 سے 11 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، اپنی ہر ایک دعا میں خوشی سے ہمیشہ تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم پہلے روز سے لے کر آج تک مسیح کی انجیل میں شریک رہے ہو۔ میں یہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے مسیح کے دن تک پورا کرتا جائے گا۔ خدا میرا گواہ ہے کہ کیسا میں مسیح یسوع کی سی الفت سے تم سب کا مشتاق ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت، معرفت اور کمال ادراک کے ساتھ زیادہ بڑھتی چلی جائے، تاکہ تم بہتر چیزوں کا امتیاز کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر کا باعث نہ رہو، اور خدا کے جلال اور حمد کے لیے یسوع مسیح کے وسیلہ سے صداقت کے پھل سے لدے رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیسرا باب 1 سے 6 آیت۔ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ اس وقت تباریس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس، جب پینتوس پلاطوس یہودیہ کا والی تھا اور ہیرودیس جلیل کا رئیس ربا، اور اس کا بھائی فیلبوس ایتوریا اور تراکونیتس کے علاقے کا رئیس ربا، اور لسانوس ایبیلینا
کا رئیس ربا، کاہن اعظم حنان اور قیافہ کے وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا، اور وہ اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا اشعیاء نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔